نبی مکرم جان دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الحسن والحسین کہ حسن اور حسین فرمایا یہ دونوں میرے دو پھول ہیں۔ پھر سیدی اعلیٰ حضرت نے اس کی ترجمانی اس انداز میں فرمایا کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ عزیزان گرامی اسی کا پس منظر کچھ طریقے سے سماعت کیجئے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر پاک کے بیٹے ہیں، یہ توجہ رکھیے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ان کا ایک کام ہوا کرتا تھا کہ جب حج کے دن ہوتے تھے نا، لوگ حج کرنے کے لیے آتے تھے مکہ مکرمہ میں، تو یہ فتویٰ دیا کرتے تھے ان دنوں، جس کو کوئی بھی مسئلہ ہوتا تو وہ ان سے مسئلہ پوچھ لیتا، پھر اس کے متعلق جو فتویٰ ہوتا تو یہ حضرت عبداللہ ابن عمر یعنی حضرت عمر فاروق کے صاحبزادے یہ فتویٰ لکھ کر دیا کرتے تھے۔ توجہ رکھیے گا، ایک دفعہ عراق سے کچھ حاجی آئے، یہ واقعہ کربلا کے بعد کی بات ہے، بخاری میں یہ مضمون لکھا ہے۔ عراق سے کچھ حاجی آئے، چونکہ جو میدان کربلا ہے یہ سارا جو بھی ہے یہ عراق میں ہے، تو عراق سے کچھ حاجی آئے تو انہوں نے آ کر حضرت عبداللہ ابن عمر سے ایک مسئلہ پوچھتے ہیں حضرت بتائیے کہ احرام باندھا ہوا ہو تو مکھی کو مار سکتے ہیں، احرام باندھا ہو تو مکھی کو مار سکتے ہیں؟ اب مفتی کا کام کیا ہے کہ کوئی آیا مسئلہ پوچھے، اس کا جواب ہاں یا نا میں دے، کام ختم ہو جائے۔ اب ان سے جس وقت عراقیوں نے یہ مسئلہ پوچھا، چونکہ تعلق ان کا کوفے کے ساتھ تھا، انہوں نے جس وقت یہ مسئلہ پوچھا نا کہ حالت احرام میں مکھی مار سکتے ہیں، اب یہ چونکہ بات ہے واقعہ کربلا کے بعد کی، تو حضرت عبداللہ ابن عمر کا جواب سنیے، یہ مفتی کا کام نہیں ہے، لیکن جملہ سنیے، تاریخ میں اس کو یاد رکھا گیا اور اس کو تا قیامت تک یاد رکھا جائے گا۔ اتنا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا، کہا اے عراق والو، اب تم مکھی مارنے کے متعلق مسئلہ پوچھتے ہو، اس وقت تمہارا ایمان کہاں تھا جب تم نے حسین ابن علی کو قتل کیا تھا؟ یعنی اب اتنی احتیاط برتتے ہو کہ تمہیں مکھی مارتے ہوئے بھی یہ خیال کرنا پڑتا ہے یہ جائز بھی ہے یا نہیں ہے، لیکن اس وقت تمہارا ایمان کہاں تھا جس وقت تم نے بطول زہرا کے لخت جگر کو قتل کیا؟ عزیزان گرامی یہ حضور کے اصحاب کی محبت ہے، کن کے ساتھ؟ اہل بیت کے ساتھ۔ عزیزان گرامی توجہ کیجئے گا، اب ایک اور حدیث مبارکہ سنیے۔ سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سے بھی ایک مسئلہ پوچھا گیا تو انہوں نے اسی مسئلے کے جواب میں اس حدیث مبارکہ کو درج کیا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ آپ کو ملے گی فتاوی رضویہ میں، سنیے۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے اس حدیث مبارکہ کو نقل کیا کہ نبی مکرم جان دو عالم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں سنو، جو میری اہل بیت کے ساتھ نیکی کرے گا، جو میری اہل بیت کے ساتھ نیکی کرے گا، فرمایا ہم اس کو بدلہ دنیا میں نہیں دیں گے، بدلہ دنیا میں نہیں دیں گے، بدلہ قیامت کے دن دیا جائے گا۔ پھر فرمایا کسے اور کولوں میں نہیں دوانا، دینا بھی خود ہے، کوئی اور بدلہ نہیں دے گا۔ پھر سب سے بڑا انعام جو اسی حدیث مبارکہ میں ذکر کیا گیا، سرور عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہم اہل بیت سے نیکی کرنے والے کو صلہ اس وقت دیں گے اذا لقینی، جب ہم امتی سے ملیں گے، یعنی جب میرے مصطفیٰ کی ملاقات اس امتی سے ہوگی جو حضور کی اہل بیت سے محبت کرنے والا ہے۔ عزیزان گرامی پھر اہل بیت کی محبت کا صلہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام بندے کو عطا کریں گے۔ عزیزان گرامی اگر میں جاؤں باہر اور کوئی بندہ ضرورت مند ہو، اس کو 1000 روپیہ دے دے، مدد تو اس کی ہو جائے گی، لیکن اس کے لیے ایک اور طریقہ اختیار کیا جائے، چونکہ وہ ضرورت مند ہے، 1000 پیسے بھی اس کا گزارا ہو سکتا ہے، لیکن میں اس کو 4 بندوں میں ایسوں میں بٹھاؤں جو بڑے عزت کرنے والے ہیں، اور میں خود بھی 1000 دوں اور میرے 1000 دینے کی وجہ سے دوسرے بھی 5-5 ہزار دیں، اس کو خوشی زیادہ تب ہوگی
کہ میں پس پردہ جا کر حضرات کو یہ چند چار بندوں میں بٹھا کر اس کا مسئلہ ذکر کر کے اور اس کی عزت بھی ساتھ ہو، پھر اس کی مدد کی جائے تو اس کو زیادہ خوشی ہوگی۔ اسی مثال کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک اور مثال سنیے گا۔ ایک بندہ جائے اپنے پیر صاحب سے ملنے کے لیے، توجہ رکھیے گا، اپنے پیر صاحب سے ملنے کے لیے جائے تو پیر صاحب کمرے میں ہو، طبیعت درست نہ ہو تو اندر سے پیغام بھیج دیں یہ طبیعت ناساز ہے، ایسا کرو کہ یہ تبرک ہے اور یہ تحفہ ہے، یہ لے کر چلے جاؤ، پھر کسی دن آنا ملاقات ہو جائے گی۔ اب مرید کا کام کیا ہے؟ مرید پھر بھی خوش ہو کر واپس آئے گا، چونکہ ملاقات نہیں ہوئی، سفر بھی کیا ہے، لیکن وہ اتنے میں خوش ہو جائے گا کہ پیر صاحب نے اس کو ایک تحفہ دیا ہے۔ لیکن اگر کہیں جاتے ہی اس کی پیر صاحب سے ملاقات ہو جاتی، وہ ہاتھ بھی چوم لیتا اور پیر صاحب اپنے ہاتھوں سے تحفہ دے دیتے، اس کی خوشی کا عالم کتنا بلند ہوتا۔ اسی مثال کو ذہن میں رکھیے، اگر اس دنیا میں محبت اہل بیت کی جزا آدمی کو مل جاتی ٹھیک تھی، لیکن میرے مصطفیٰ نے یہ اعلان کیا، لوگوں سنو، ہم قیامت کے دن خود اپنے امتی کو جزا عطا فرمائیں گے۔ یاد رکھیے عزیزان گرامی، توجہ کیجیے گا، یہ محبت اہل بیت ہے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم کہاں کھڑے ہیں۔ چند ایک باتیں پچھلی ساتھ ملا کر ہم کرتے جاتے ہیں۔ گزشتہ ہفتہ جو گزرا ہے اس میں 10 محرم حرام کا دن تھا، آج 16 محرم ہے۔ 10 محرم کا دن گزر گیا، ہر بندے نے اپنے لحاظ سے کام کیا، اور وہ کام کیا وہ سنیے گا۔ ہم جب قبرستان کے قریب سے گزرے تو وہاں پر پھولوں کی ریڑیاں لگی تھیں، ایسا ہی تھا، پھول بیچنے والے وہاں پر تھے، کس لیے کہ لوگ آئیں گے، پھول خریدیں گے، قبروں پر ڈالیں گے، چلے جائیں گے۔ اور جو کریانے کی دکانوں والے ہیں انہوں نے ایک انداز اختیار کیا، انہوں نے جو چینی اور جو شربت وغیرہ اس کو سٹاک کر لیا، اور جو ان کی دیر میں ڈلنے والا سامان ہے وہ سارا اکٹھا کر لیا کہ لوگ دیکھیں بنائیں گے، ہم سے سامان خریدیں گے۔ انہوں نے اپنے انداز میں ان 10 دنوں کو گزارا، پھول والوں نے اپنے انداز میں ان 10 دنوں کو گزارا۔ اب جو ہمارے 8 بازار ہیں ان میں لوگوں کو انتظار تھا کہ کب رستے کھلے، کب گاہک آئیں، انہوں نے اس انداز میں اپنے 10 دنوں کو گزارا۔ عزیزان گرامی بتائیے توجہ کے ساتھ، کیا ہم نے ان 10 دنوں میں کاروبار کے علاوہ کوئی سبق بھی حاصل کیا یا نہیں کیا؟ ہم نے فقط ان 10 دنوں میں کاروبار کیا، بڑی معذرت کے ساتھ۔ پھر میں آپ کے اسی محلے کی بات کر رہا ہوں، اسی ایریے کی۔ 11 محرم کی رات کو میں گزرا ہوں تو ایک گلی کے کارنر پر آتش بازی بھی ہو رہی ہے، انار چل رہے ہیں اور نوجوان ارد گرد تقریباً ڈانس کر رہے ہیں، تقریباً۔ اب بتائیے 24 گھنٹے بھی نہیں گزرے 10 محرم کو گزرے ہوئے، ہمارے نوجوان نے کیا کریکٹر پیش کیا، کیا کردار پیش کیا۔ عزیزان گرامی، ہم نے وہ درس 24 گھنٹوں میں بلا دیا، وہ بھولنے والا تھا کہ جس کو 24 گھنٹوں میں بلا دیا جائے۔ حضرت سید سجاد امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک جواب سنیے گا، توجہ رکھیے۔ حضرت امام زین العابدین سے ایک شخص نے کہا، حضرت واقعہ کربلا اتنا وقت گزر گیا، اب تو بہت ٹائم گزر چکا ہے، اب تو آپ مسکرا لیا کریں کبھی کبھی۔ سنیے، کہا اب تو آپ کبھی کبھی مسکرا لیا کریں۔ حضرت امام زین العابدین کا جملہ سنیے، کہا جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام دور ہوئے، حضرت یعقوب علیہ السلام ان کی یاد میں اتنا روئے کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ کہا مسکرائے کوئی نہیں، صرف روتے رہے، اس کی یاد میں، بیٹے کی یاد میں۔ بیٹا کون تھا؟ یوسف۔ کہا جس یعقوب کی آنکھیں ایک یوسف کو یاد کرتے کرتے چلی جائیں، بتاؤ اس زین العابدین کا حال کیا ہوگا جس کے سامنے اس کے 17 یوسف کو شہید کیا گیا ہو۔ 17 یوسف، یعنی حضرت امام علی مقام امام حسین کو شہید کیا گیا، ان کے بھائی علی اصغر کو شہید کیا گیا، ان کے بھائی علی اکبر کو شہید کیا گیا، ان کے چچا حضرت عباس کو شہید کیا گیا، حضرت امام علی مقام کے دیگر بھائیوں کو شہید کیا گیا، امام مسلم کو شہید کیا گیا، عزیزان گرامی اونو محمد کو شہید کیا گیا، حضرت امام حسن کے بیٹے حضرت قاسم کو شہید کیا گیا، جن کے سامنے اتنے یوسف ہوں وہ کیسے مسکرا سکتے ہیں؟ آج ہم نے درس کربلا سے کیا لیا؟ بڑی معذرت کے ساتھ ہم نے ان 10 دنوں میں کاروبار کے سوا کچھ نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا۔ اب توجہ کیجیے گا، ہمیں کرنا کیا تھا؟ ہم نے ان سے ایک سبق لینا تھا، اور وہ سبق کچھ اور نہیں ہے۔ سنیے واقعہ کربلا کے بعد مختار صفی کے سپاہی جس وقت یہ بھاگ رہے تھے، ان کے پیچھے جنہوں نے حضرت امام علی مقام کے
جو قتل میں لوگ شریک تھے ان کے پیچھے جب یہ تھے تو ایک سپاہی ابن زیاد کا یہ بھاگتا 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 حضرت امام زین العابدین کے گھر پر آیا. جب گھر پر آیا تو سانس بھولی ہوئی حضرت امام زین العابدین نے گھر کا دروازہ کھولا, اندر بٹھایا اور بٹھا کر کہا سکون سے بیٹھ جاؤ, پیچھے سے کوئی نہیں آنے والا. وہ بیٹھ گیا, ان کو پانی ان نے نہ دیا, پانی جس وقت اس نے پی لیا, پھر کھانا دیا. کھانا دینے کے بعد حضرت امام زین العابدین نے ایک کمرہ دیا, اس کمرے میں اس کو چند دن رکھا. اس فوجی کو جو ابن زیاد کا فوجی ہے سب کچھ کیا اس کے ساتھ. اب یہ درس کربلا ہے, یہ درس کربلا ہے, سنیے. اس کو سب کچھ دیا. اب جس وقت حالات تھوڑے بہتر ہو گئے وہ بندہ کہتا مجھے جانے کی اجازت دیجیے, میں واپس جانا چاہتا ہوں. حضرت امام زین العابدین نے کہا ٹھیک ہے, تو جانا چاہتے تو جا سکتا ہے. اب جیسے ہی وہ دروازے کے قریب پہنچا تو وہ کہنے لگا شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے. حضرت امام زین العابدین کہنے لگے میں نے تیری خدمت کسی پہچان کی وجہ سے نہیں کی, بلکہ میں نے تیری خدمت اس وجہ سے کی ہے. میرے نانا جان نے ارشاد فرمایا من آمن باللہ والیوم القیامہ, کہ جو شخص قیامت پر اور اللہ کی ذات پر ایمان رکھنے والا ہو فلیکرم ضیفہ, بس وہ اپنے مہمان کی خدمت کرے, ہم اس کو جنت عطا کریں گے. تو میں نے تو تیری خدمت فقط اس وجہ سے کی ہے کہ میں اللہ پر بھی ایمان رکھنے والا ہوں, میں آخرت کے دن پر بھی ایمان رکھنے والا ہوں. میرا تیرا کیا تعلق ہے, تو جانا چاہتا ہے تو جا. اس نے پھر بھی کہا آپ نے مجھے نہیں پہچانا. وہ کہنے لگا جس دن آپ 10 محرم کو کربلا کے میدان میں موجود تھے میں یزیدی لشکر کی طرف سے لڑنے کے لیے آیا تھا. حضرت امام زین العابدین کا ضبط ٹوٹا. فرمایا کمینے, جس دن تو میرے گھر میں داخل ہوا تو میں نے اسی دن تجھے پہچان لیا تھا. وہ تیرا کردار تھا, یہ میرے مصطفیٰ کے نواسے کا کردار ہے. یہ درس کربلا ہے, یہ درس کربلا ہے. آج ہم مہمان کی کتنی عزت کرتے ہیں یہ ہم سب کو بخوبی پتا ہے. کئی وقت تو ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاتھ بھی کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں, ہمارے پاؤں بھی لڑکھڑانے لگتے ہیں جب گھر پر کوئی مہمان آ جائے. بتائیے ہم نے درس کربلا سے کتنی وفا کی, بڑی معذرت کے ساتھ توجہ کیجیے گا. واقعہ کربلا کے بعد چند ایک مناظر ایسے ہیں جو بڑے دردناک ہیں, بڑے دردناک. ان میں سے چند ایک باتیں سن لیجیے گا. جس وقت یہ سب کچھ معاملہ 10 محرم کے عصر کے قریب مکمل ہو گیا تو تمام اہل بیت کو ایک خیمے میں جمع کیا گیا, باقی تمام خیموں کو جلا دیا گیا. ان تمام خیموں کو جلانے کے بعد اہل بیت اطہار کے تمام افراد کو اور جو شہداء کے سر تھے ان کو انہوں نے یزیدی لشکر نے آپس میں تقسیم کر لیا کہ کون کن کے سر اٹھائے گا. تمام سروں کو نیزے پر رکھ دیا گیا. پھر ان کو گلی گلی میں سے لے کر گزرا گیا. پھر سب سے پہلے ابن زیاد کے محل میں پہنچے. توجہ رکھیے گا, مختصر بات کر رہا ہوں. سب سے پہلے ابن زیاد کے محل میں پہنچے. اب وہاں پر جاتے ہی ابن زیاد نے کیسا سلوک اپنانا چاہا, اس نے چھڑی اٹھائی اور اس نے چھڑی اٹھا کر امام علی مقام کے ہونٹوں پر مارنے کی کوشش کی. نعوذ باللہ من ذالک. تو وہاں پر ایک موجود صحابی حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے. انہوں نے کہا ابن زیاد رک جا, رک جا. انہوں نے کہا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے حضور ان ہونٹوں کو اپنے منہ میں ڈال کر چوما کرتے تھے. کہا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. ابن زیاد رک جا. تو ابن زیاد کہنے لگا اے زید بن ارقم, اگر مجھے تیرے بڑھاپے کا پاس نہ ہوتا ابھی تیری گردن جدا کر دیتا. زید بن ارقم نے کہا میرے بڑھاپے کا تجھے پاس ہے, تجھے آل نبی کی کوئی پرواہ نہیں ہے, تجھے آل مصطفیٰ سے کوئی پاس نہیں ہے. انہوں نے کہا مجھے اپنے بڑھاپے کی پرواہ نہیں ہے, لیکن تو ایسا ہرگز نہیں کرے گا کہ تیری چھڑی امام علی مقام کے ہونٹوں پر لگے. عزیزان گرامی, پھر انہی کافر والوں کو کوفے کی گلیوں میں سے جس وقت گزارا گیا, امام علی مقام کا سر انور جب ایک گھر کے قریب سے گزرا تو گھر میں موجود شخص ان آیات کی تلاوت کر رہا تھا. ام حسبتا, کہ کیا تم نے گمان کیا کہ اصحاب کہف اللہ تعالیٰ کی عجیب نشانیوں میں سے ہیں. یہ جو آیت کریمہ سورہ کہف کی ہے, وہ شخص جو مکان میں بیٹھا وہ تلاوت کر رہا ہے, کیا تم نے سوچا کہ اصحاب کہف اللہ کی عجیب نشانیوں میں سے ہیں. تو اس وقت وہ بندہ کہتا ہے, ابن اساکر نے اس کو لکھا ہے اپنی کتاب میں, وہ بندہ جو مکان میں موجود ہے وہ کہتا ہے جس وقت میں نے یہ آیت مبارکہ کمپلیٹ کی میں نے یہ آواز سنی جو امام علی مقام کے سر سے آ رہی تھی. کہا اے شخص پڑھنے والے, قرآن کی تلاوت کرنے والے,
تو کہتا ہے اصحاب کہف اللہ کی عجیب نشانیوں میں سے تھے. تو امام علی مقام کے سر انور سے ایک آواز آئی, انہوں نے کہا ان قتل الحسین منہ عجبا, بے شک حسین کا قتل اصحاب کہف سے بھی عجیب معاملہ ہے. یعنی کٹے ہوئے سر سے آواز آ رہی ہے. کتنے وہ امدہ لوگ تھے کہ جسم جدا ہو گئے, سر الگ ہیں, لیکن وہ سر پھر بھی تبلیغ کرتے ہوئے گزر رہے ہیں, پھر بھی تبلیغ کرتے ہوئے جا رہے ہیں. پھر اس کے بعد ایک راہب نے دیکھا کہ یہ قافلہ گزر رہا ہے, تو اس راہب نے شمر سے پوچھا کہ یہ کن کے سر ہیں؟ تو وہ کہنے لگا یہ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کا سر ہے. اب راہب چونکہ وہ عیسائیوں کا راہب ہے, یعنی ان کا پیشوا ہے, راہب کہنے لگا تم سیدھا کیوں نہیں کہتے کہ یہ مسلمانوں کے نبی کے نواسے کا سر ہے؟ تو راہب کہنے لگا تم ایسا کرو 10,000 درہم لے لو, 10,000 درہم لے لو اور اس سر انور کو ایک رات میرے پاس رہنے دو, اس سر کو ایک رات میرے پاس رہنے دو. اب دیکھیے اقتدار کا نشہ کتنا برا ہے. اقتدار انتہائی گندی چیز ہے, جس کو مل جاتا ہے وہ اسی دلدل میں دھنستا چلا جاتا ہے. اب 10,000 کے عوض اب جنہوں نے خون مصطفیٰ کا پرواہ نہیں کیا ان کے لیے کب کو چیز اہمیت کی حامل ہے, اس نے فوراً ایگری کیا, اس نے 10,000 درہم لیے, سر انور اس راہب کے پاس رکھوا دیا. اب اس راہب نے کتنا ادب کیا, اس ادب کی جزا دیکھیے گا. اس نے سر انور کو لیا, صاف کیا, ایک بلند مقام پر رکھ دیا, پوری رات اس سر انور کے سامنے ایسے ہاتھ باندھ کر کھڑا رہا, پوری رات. امام علی مقام کا سر ہے اور وہ ادب کتنا کر رہا ہے, عیسائی ہونے کے باوجود وہ پوری رات ہاتھ باندھ کر اس کے سامنے کھڑا رہا ادب کے ساتھ. تو آدھی رات گزرنے کے بعد وہ کہتا ہے مجھے ایسا محسوس ہوا کہ اب مجھے یہ گواہی دینی چاہیے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. وہ کہتا ہے سر کی برکتیں اتنی ہیں کہ میں عیسائیوں کا پیشوا ہونے کے باوجود میں نے اپنا دین فقط اس سر کی وجہ سے چھوڑ دیا, اور مجھے معلوم ہو گیا کہ یہ جن کا سر ہے ان کے نانا کبھی جھوٹے نہیں ہو سکتے. عزیزان گرامی, ان سروں نے بھی تبلیغ کی ہے, ان سروں نے بازاروں میں نکل کر لوگوں کو بتایا ہے, سمجھایا ہے کہ ہمارا معیار کیا ہونا چاہیے. عزیزان گرامی توجہ کیجئے گا, اب درس کربلا کیا ہے وہ سنیے. درس کربلا ہم آج کل نیاز بناتے ہیں تو سب سے پہلے ہم دکاندار سے جا کر کہتے ہیں ہم نے دیکھ بنانی ہے, اس میں کچھ لیس کرنا, کچھ لیس کر دینا. ہمارا یہ معیار ہے ہمارا. حالانکہ جس وقت ہمارے گھروں میں کوئی شادی کا ماحول ہوتا ہے ہم اسی دکاندار سے جا کر کہتے ہیں مجھے سامان اچھا چاہیے, بے شک ریٹ 10 روپے زیادہ لے لینا. کیوں؟ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہمارے مہمان آنے والے ہیں, ہمیں ان کے سامنے ان چیزوں کو پیش کرنا ہے, ہماری بے عزتی نہیں ہونی چاہیے. ہم اپنے معیار کو کتنا نیچے گرا چکے ہیں کہ جس چیز کو ہم نے اللہ اس کے رسول کے رستے میں بانٹنا ہے, خرچ کرنا ہے, اس کے لیے ہم کہتے ہیں اس میں ڈسکاؤنٹ ہونا چاہیے, اور اس کو ہم نے کھائے ہوئے لوگوں کو کھلانا ہے, یعنی پہلے جو گھر سے کھا کے آئے ہیں ان کو کھلانا ہے, اس کے لیے ہم کہتے ہیں چیز اچھی ہونی چاہیے. ہم اپنے معیار کو کتنا گرا چکے ہیں. درس کربلا کیا وہ سنیے. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کوفے میں موجود ہے, امیر المومنین ہیں. اب ایک دکان پر گئے, قمیض خریدنی ہے. اب قمیض 2 یا 3 درہم کی ہے, خریدنے کے ارادے سے گئے, پہلی دکان پر گئے, باہر آ گئے. اب یہ کوئی اخبار کا واقعہ نہیں ہے, توجہ سے سنیے گا, اس کو تفسیر ابن کثیر میں اسی طریقے سے لکھا گیا ہے. دکان کے اندر گئے, واپس آ گئے, پھر دوسری دکان کے اندر گئے, وہاں سے بھی واپس آ گئے. اب ساتھ غلام ہے, غلام کہنے لگا حضرت مجھے بات کی سمجھ نہیں آئی, ایک قمیض آپ نے لینی ہے, 2 دکانوں پر آپ پہلے ہی جا چکی ہیں, لے کیوں نہیں رہے؟ حضرت علی کا جواب سنیے توجہ کے ساتھ. حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرمایا کہ پہلی دکان والے نے بھی مجھے پہچان لیا تھا, دوسری دکان والے نے بھی مجھے پہچان لیا تھا, کہ جو چیز پہلے ہی 2 یا 3 درہم کی ہے وہ مجھے امیر سمجھ کر 1 درہم چھوڑ دے گا, بتا میں نے دکان والے سے انصاف کیا یا نہیں کیا؟ وہ حیران ہو گیا غلام یہ جملہ سن کے کہ ان کو کتنی پرواہ ہے کہ
کہ حقدار کو اس کا حق ملنا چاہیے۔ عزیزان گرامی توجہ کیجئے گا، یہ درس کربلا ہے کہ جب بندہ کسی کے پاس بھی جائے اس کا حق طلب نہ کرے، پھر انسان حقیقت میں مسلمان کہلانے کے قابل ہوتا ہے۔ ایک اور بات سنیے گا، حضرت علی المرتضیٰ کا ہی بیان ہے، یہ بھی کوفے کی بات ہے۔ ایک بچے کے قریب سے گزرے، اب بچہ رو رہا ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں، اب روتے ہوئے کے قریب سے سارے گزر جاتے ہیں، رکتا کوئی ہے۔ رکنے سے ایک بات یاد ہے، توجہ سے سنیے گا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان سے قبول اسلام کے متعلق پوچھا گیا کہ آپ کس طریقے سے اسلام سے متاثر ہوئے، تو وہ فرمانے لگے، کہا ایک رات میں چکی پیس رہا تھا، سخت سردی کا موسم تھا اور چکی پیستے ہوئے میں کانپ رہا تھا، کہا اتنے میں نبی کریم علیہ السلام میرے قریب سے گزرے، کہا جس وقت قریب سے گزرے تو انہوں نے پوچھا تم کانپ کیوں رہے ہو، تو کہا حضرت بلال فرماتے ہیں میں نے عرض کر دی کہ جیسے ہر کوئی آتا ہے پوچھ کے چلا جاتا ہے، آپ بھی بس پوچھ کے چلے جائیں گے، میں اپنا حال آپ کو کیوں بتاؤں، پتہ نہیں ہے کون ہے، یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ یہ مسلمانوں کے نبی ہیں، لیکن اتنا کہہ دیا کہ میں کسی کو اپنا حال بتاتا ہوں، وہ پوچھ کر آگے چلا جاتا ہے، مجھے کسی کو بتانے کا کیا فائدہ۔ عزیزان گرامی، تو حضرت بلال حبشی فرماتے ہیں حضور میرے پاس سے گزر گئے اتنا پوچھ کر، تو کہا میں نے پیچھے سے آواز دی، میں نے نہیں کہا تھا جو آتا ہے پوچھ کے چلا جاتا ہے، آپ نے بھی ایسے ہی کیا، کہا کچھ وقت گزرا حضور تشریف لائے، ہاتھ میں کمبل پکڑا ہے، کہا آ کر کمبل میرے اوپر دے دیا، کمبل مجھے دینے کے بعد کہا وہاں ایک طرف ہو کر تم آرام کرو، کہا پھر میں نے عرض کی یہ چکی کون پیسے گا، کہا حضور فرمانے لگے تم آرام کرو، آج رات تمہاری چکی ہم پیسیں گے۔ یعنی روتے ہوئے کہ قریب سے گزر ہر کوئی جاتا ہے، حال پوچھ کے جانا عزیزان گرامی کمال ہوا کرتا ہے، یہ سب سے بڑا کمال ہے۔ تو یہی حضرت علی نے کیا۔ سنیے گا، حضرت علی مرتضیٰ نے اس بچے سے پوچھا کیا وجہ ہے، رو کیوں رہے ہو؟ وہ بچہ کہنے لگا مجھے میرے مالک نے کھجوریں لینے کے لیے بھیجا تھا، میں کھجوریں لے کر واپس گیا، اس کو پسند نہیں آئی، اس نے کہا ان کو واپس کر کے آؤ، کہا میں اس دکان والے کے پاس آیا ہوں، یہ مسئلہ بھی ہمیں سمجھ کے جانا ہے، ایک مسئلہ سنیے توجہ کے ساتھ، کہا میں اس دکان والے کے پاس آیا، میں نے اس سے کہا اپنی کھجوریں لے لو، میرے پیسے مجھے دے دو تاکہ میں جا کر اپنے مالک کو واپس کر دوں، مجھے مار نہیں پڑے گی، تو کہا اس دکاندار نے تو کھجوریں واپس نہیں کی، دوسرے سے نے وہی کھجوریں اٹھا کر مالک نے، میں اس وجہ سے رو رہا ہوں، یہ مجھے کہتا ہے میں واپس نہیں کروں گا۔ اب حضرت علی نے اس کی بازو پکڑی، اس دکان والے کے پاس چلے گئے، اب جا کر کے اس کے پاس رکے، اس کو نہیں پتا یہ امیر المومنین ہے، یہ بھی نہیں پتا علی المرتضیٰ ہیں۔ اب حضرت علی فرمانے لگے تم ایسا نہیں کرتے کہ کھجوریں واپس کر لو، اس بچے کا بھلا ہو جائے گا، تو دکاندار کہنے لگا جی اپنا کام کریں جا کر، ہم واپس نہیں کرتے چیز۔ حالانکہ مسئلہ یہ ہے اگر کوئی چیز خرید کر لے کر جائے، اس کو پسند نہ آئے، اس کو واپس میں تبدیل کیا جا سکتا ہے، یہ پرمیشن ہمیں شریعت دیتی ہے۔ عزیزان گرامی، حضرت علی اب اس سے بات کر رہے ہیں، اس کو کوئی نہیں پتا کون ہے، اب پاس سے ایک شخص گزرا، اس نے آواز دی امیر المومنین کیسے ہیں آپ؟ اب جب دکاندار نے یہ جملہ سنا یہ امیر المومنین ہے اور یہ میری دکان پہ کھڑے ہیں، اب یاد رکھیے کوئی پروٹوکول نہیں ہے، کوئی 15-20 بندوں کی لائن آگے پیچھے نہیں ہے، یہ امیر المومنین ہے جو شریعت مصطفیٰ کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں تو خوش رہتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اب دکاندار کو پتہ چلا کہ امیر المومنین ہے، پاؤں میں گر گیا، منت و سماجت کرنے لگا کہ ایک دفعہ معاف کر دیں، آئندہ ایسی غلطی نہیں ہوگی۔ حضرت علی اب بنتا تو کیا تھا کہ اس کو سخت سزا دی جاتی، بنتا تو یہ تھا نا امیر کی بات نہیں مانی۔ حضرت علی المرتضیٰ نے ایک جملہ کہا، قیامت تک اگر لوگ اس ایک جملے پر عمل کرتے رہے عزیزان گرامی اس ملک میں امن ہو سکتا ہے، یہ گارنٹی ہے۔ حضرت علی نے ایک جملہ کہا، سنیے توجہ کے ساتھ، دل کے کانوں کے ساتھ سنیے۔ حضرت علی فرمانے لگے حقدار کو اس کا حق دیتے رہو، میں تم سب سے راضی ہوں۔ حقدار کو اس کا حق دیتے رہو، میں تم سب سے راضی ہوں۔ سزا دینا میرا مطلب اور مقصد نہیں ہے، میرا مطلب اور مقصد انصاف کو قائم کرنا ہے اور انصاف کے بعد حقدار کو اس کا حق دلانا ہے۔ عزیزان گرامی، ہم آج اگر غور و فکر کریں، ہم حسینی بننے کی پوری کوشش کرتے ہیں، بتائیے ہم کتنے لوگوں کو ان کا حق دیتے ہیں؟ آج ہمارے گھروں کا ماحول کیا ہے؟ اگر کسی کے گھر کسی کی بیٹے کی شادی ہو جائے، وہ اپنی بہو سے اتنا کام لیتے ہیں کہ وہ 5 ملازمہ بھی مل کر نہیں کر سکتی۔ بتائیے ہم حقدار کو اس کا حق دے رہے ہیں؟ ہم انصاف کر رہے ہیں؟ ہم
حسینی ہونے کا فقط دعویٰ کرتے ہیں، ہم کس چوراہے پر کھڑے ہیں اس کا اندازہ آپ اور میں کبھی بھی نہیں لگا سکتے۔ ہم اتنا اپنے معیار کو نیچے گرا چکے ہیں بڑی معذرت کے ساتھ۔ یاد رکھیے ہم جس سے بھی بات کرتے ہیں وہ بندہ کہتا ہے میرے ساتھ کا بندہ ہی کوئی نہیں ہے، میں انتہائی نیک شخص ہوں، اپنے گھر میں انصاف کرنے والا ہوں۔ اسی کے گھر کے حالات ہم معلوم کر کے اگر دیکھیں تو اسی کے گھر میں لوگ رو رہے ہوتے ہیں۔ بتائیے ہم کتنا انصاف کر رہے ہیں؟ خدا را جو لوگ آپ کی ذمہ داری میں ہیں، آپ کے انڈر ہیں، بے شک وہ آپ کے ملازم ہیں، بے شک وہ آپ کی دکان پر کام کرنے والے ہیں، آپ کی فیکٹری میں کام کرنے والے ہیں، ایک فرمان قیامت تک یاد رکھیے گا۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حقدار جو بندے کے نیچے انڈر کام کرنے والا ہے اس کا حق کیا ہے؟ فرمایا نیچے کام کرنے والا ماتحت کبھی خود کو ماتحت نہ سمجھے یہ اس کا حق ہے۔ اب بتائیے توفیق عطا فرمائے اللہ کریم، ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کریم رب ہمیں حقیقت میں حسینی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں اکیلے اکیلے کو رو کر یہ نہ بتانا پڑے کہ میں حسینی ہوں، بلکہ جہاں سے میں گزروں میرا کردار بولے کہ یہ بندہ حسینی ہے، ایسے بن کے ہم نے لوگوں کو دکھانا ہے۔ پھر ہم اس مقام اور مرتبے تک پہنچیں گے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے ہیں۔ یاد رکھیے فقط کلمہ پڑھنا کافی نہیں ہے، فقط کلمہ پڑھنا کبھی بھی کافی نہیں ہے، فقط بندہ نماز پڑھتا رہے اور اپنا اخلاق درست نہ کرے کسی چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ عزیزان گرامی زبان سے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مومن نہیں تو کچھ نہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔